جیسے سے ہی دیکھا چھوڑو مہرین کو اظہر اپنی جگہ سے ہلا ہی تھا کہ خاور نے مڑ کر گولی اس کے سینے میں اتار دی۔ مہرین کے حواس قابو میں نہیں رہے، اسے بس اظہر نظر آ رہا تھا جس کے سینے میں گولی لگی تھی۔ مہرین چیخی، خاور اسے کھینچتا لے جا رہا تھا مگر اس کی نظر اظہر پر ہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ خاور نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ دیکھو اس لڑکے کو، اگر مر گیا تو ٹھیک ہے اور اگر زندہ ہے تو مار ڈو جا کر بچنا نہ پائے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے محبت کرنے کی؟ اس نے غصہ سے باہر کھڑے میکال کو کہا۔ مہرین نے اس کے الفاظ سنے تو حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، کوئی شخص اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ آج صحیح معنوں میں اسے خاور سے نفرت ہو رہی تھی۔ سریہ بیگم برآمدے میں بیٹھی مہرین کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے اندر آتا خاور دکھائی دیا جس نے مہرین کو بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی مہرین کا بازو چھوڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دادو نے کہا اپنی پوتی سے پوچھے کر کیا رہی تھی یہ اس آوارہ لڑکے کے ساتھ؟ سالگرہ منانے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے کہتی، ساری دنیا کی چیزیں یہاں لا کر رکھ دیتا۔ خاور دھاڑا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے مہرین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بس اماں آج یہ 20 سال کی ہو گئی، بہتر ہے آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں۔ خاور نے کہا، تم کیوں پیچھے پڑے ہو؟ ہمارے یہ رشتہ تب ہی ختم ہو گیا تھا جب تمہارے باپ سے واسطے ختم ہوئے تھے۔ ہمارے سریہ بیگم نے غصہ سے کہا، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا اماں، وہ دھاڑا مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔ اس نے پاس کھڑے اپنے ایک آدمی کو کہا، جی سر، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ خاور، مت کرو ایسا، سریہ نے کہا، اماں تو کبھی چھوڑتے نہیں اماں آپ جانتی ہیں، خاور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مہرین خاموشی سے دادو کے گلے لگی ہوئی تھی جبکہ سریہ اور خاور کتنی ہی بحث ہوتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں خاور کا آدمی مولوی صاحب کو لے کر آ گیا۔ نکاح پڑھوانا ہے مولوی صاحب، شروع کرو۔ خاور نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ سریہ نے کہا، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو اماں۔ خاور دھاڑا، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس بار مہرین نے خاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بدلے میں خاور کا زوردار کا کہا گونجا، نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا مجھ سے، اس نے کہتے ہوئے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ گن نکال کر تیزی سے سریہ کی طرف بڑھا اور سریہ کے سر پر تان دی۔ مہرین نے دیکھا تو اس کے حواس قابو میں نہیں رہے۔ یہ کر رہے ہیں، چھوڑے میری دادو کو، وہ گھبرائی، نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ خاور نے اطمینان سے پوچھا، نہیں یہ نہیں کرے گی نکاح۔ سریہ چلائی۔ مہرین کی آنکھوں میں اظہر کی تصویر آئی جس پر گولی چلانے سے پہلے خاور نے سوچا تک نہیں، تو یہ سریہ پر بھی گولی چلاتے نہیں سوچے گا۔ زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس مہرین، جلدی جواب دو۔ خاور نے مہرین کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ دادو کو چھوڑ دو، مہرین نے روتے ہوتے ہوئے کہا۔ خاور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں مہرین، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ سریہ نے کہا، میں کروں گی دادو، شاید میری یہی قسمت ہے، مجھے آپ سے زیادہ کچھ بھی پیارا نہیں، اپنی زندگی بھی نہیں، مگر ایک بات تم سن لو خاور، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ نفرت؟ اس نے خاور کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، شروع کرو مولوی صاحب۔ اس نے مسکراتے ہوئے مولوی کو کہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مہرین کو وہ الفاظ کہنے پڑے جو وہ خاور کے لیے کبھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ قبول ہے؟ سین نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے نفرت سے الفاظ ادا کیے جبکہ اسے خاور کبھی قبول نہیں تھا، مگر آج دادو کی جان کے لیے اسے یہ کرنا پڑا۔ 2 آنسو اس کی آنکھ سے گرے۔ مبارک ہو اماں۔ نکاح ہوتے ہی اس نے سریہ کو مبارکباد دی۔ یہ تم نے نہیں کیا خاور؟ سریہ نے کہا، ارے نامعقول انسانوں، میری اماں پر پستول تان رکھی ہے، تم لوگوں نے پیچھے ہٹو۔ اس نے پاس کھڑے اپنے آدمیوں کو کہا جو اس کے کہنے پر پیچھے ہٹ گئے، میں اپنی بیوی کو لے جا رہا ہوں اماں۔ اس نے کہا، کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ سریہ گھبرائی، یہ میری بیوی ہے اور شادی کے بعد لڑکیاں کہاں جاتی ہیں؟ اس نے مہرین کا ہاتھ پکڑا۔ مہرین کو جیسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا، وہ اسے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ کہتے کہتے سریہ بیگم کی آواز بند ہونے لگی، وہ یک دم سے نیچے گری۔ مہرین نے ہاتھ چھڑوایا اور تیزی سے دادو کی طرف بھاگی۔ خاور بھی پریشان ہوا انہیں دیکھ، وہ بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ دادو اٹھیں، مہرین رو رہی تھی۔ وہ انہیں ہسپتال لے کر بھاگے مگر پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ مہرین کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ آج صحیح میں مہرین اکیلی ہو گئی تھی، بلکہ اکیلی۔ دادو کے جانے بعد وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ تدفین کے بعد گھر پھر سے خالی ہو گیا تھا۔ وہ ساکت بنی وہیں بیٹھی تھی، جانے کتنی ہی دیر وہ روتی رہی مگر اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا، نہ ماں، نہ ناپ، نہ دوست احباب، نہ رشتے دار۔ وہ اکیلی تھی، بلکہ اکیلی۔ اس کا آخری سہارا اس کی دادو بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی خاور، کبھی نہیں، اس نے خود کلامی کی۔ پھر نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی اپنی قسمت پر۔ چلو، خاور کی آواز نے اسے چونکایا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ، خاور نے کہا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑا، آنکھوں میں نفرت اور حقارت نظر آ رہی تھی، انسون قطرہ قطرہ بہ رہے تھے مگر زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ آج پہلی بار خاور نے اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے نفرت اور درد دیکھا تھا۔
خاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر تبھی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور خاور نے اسے سنبھالا اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں تھی جہاں نیم تاریکی چھائی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا بے ساختہ کسی سے ٹکراؤ ہوا مہک اس کے اندر اتر رہی تھی۔ شاید اس شخص نے پرفیوم لگایا تھا جس کی خوشبو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایک بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز کو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، جس نے اس کی زندگی کو کہاں سے کہاں لا کر چھوڑا تھا۔ وہ یک دم پیچھے ہٹی۔ تبھی خاور نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ کمرہ، وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی، یہ میرا کمرہ ہے، تم میرے، وہ سوری ہمارے گھر میں ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیوی تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ اس نے پیار سے کہا۔ میرین خاموش کھڑی تھی۔ میں کھانا بھیجتا ہوں، تم تب تک فریش ہونا چاہتی ہو تو سامنے الماری میں تمہارے لیے نئے کپڑے رکھے ہیں۔ وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی، پر امری کی سمت قدم بڑھائے۔ میں کال، اس نے پکارا۔ جی سر جی، وہ سامنے کھڑا تھا۔ مال آ گیا ہمارا؟ جی سر جی، صفدر صاحب کے ساتھ میٹنگ رکھو سر جی، 2 دن بعد کی رکھنے کو کہا ہے انہوں نے، اب ہم ان کے کہنے پر میٹنگ رکھیں گے، کل صبح کی رکھو اس نے حکم دیا۔ جی سر جی، وہ کہہ کر چلا گیا۔ سکینہ بھی، اس نے ملازمہ کو آواز دی، جی صاحب کھانا اوپر پہنچا دو میرے کمرے میں۔ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ جی صاحب جی، وہ کہ کچن کی طرف چلی گئی اور خاور اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہ شاید واش روم میں تھی۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو خاور بیڈ پر لیٹا موبائل میں مصروف تھا۔ آپ یہاں؟ وہ حیران ہوئی، اب اپنے کمرے میں نہیں آ سکتا کیا میں؟ وہ اسے دیکھ کھڑا ہو گیا۔ نہیں، اس نے نفرت سے کہا۔ کیوں؟ میرین خاموش رہی۔ وہ ہمیشہ اس سے گھبراتی تھی، ڈرتی تھی، مگر نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اسے جواب دینے لگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ میرین یک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظر میرین پر ہی جمی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ خاور دروازے کی طرف بڑھ گیا اور میرین کی سانس میں سانس آئی۔ دروازے پر ملازمہ تھی جو کھانا رکھ کر چلا گئی تھی۔ میرین بال بنانے میں مصروف ہو گئی۔ آؤ کھانا کھاؤ، وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے حقارت سے کہا۔ وہ اٹھا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ تک لے آیا۔ بیٹھو، اس نے غصہ سے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرین نے پھر کہا۔ چپ چاپ کھاؤ، خاور نے نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ ہمارا رشتہ نفرت اور حقارت کا ہے، یہ جھوٹی محبت دکھانے کی ضرورت نہیں، پھر یہ سب کچھ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میرین نے دل میں سوچا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اکیلی بیڈ کمرے میں لیٹی چھت کو گھو رہی تھی۔ اظہر کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ میری وجہ سے سب ہوا ہے، اس نے خود کلامی کی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ خاور میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ سوچتی سوچتی جانے کب سو گئی۔ خاور جب روم میں آیا تو وہ بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھ خاور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واش روم چلا گیا۔ وہ جب نکلا تب بھی وہ اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر میرین کے چہرے پر گئی جس پر معصومیت جھلک رہی تھی۔ اسے بے انتہا اس پر پیار آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ خاور کی نظر اب اس چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی صاف شفاف گردن پر آ ٹھہرا۔ خاور کا ہاتھ چہرے سے پھسلتا اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ تبھی اس کی آنکھ گئی۔ خاور اس پر جھکا ہوا تھا۔ اسے اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے اس پیچھے کرتی اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ خاور کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میرین اسے اتنا قریب دیکھ گھبرا رہی تھی۔ بیوی تم تو میرا انتظار کیے بنا ہی سو گئی، اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بنا تھوڑی اور سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیوی تم اتنا دور کیوں بیٹھی ہو؟ خاور نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ یک دم گھبرائی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیوی شور مچا کر کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے تم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کرو، وہ اس پر جھکتے ہوئے کہنے لگا۔ خاور پلیز پیچھے ہٹے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چیخی، مگر وہ اور اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا اور کی نظر اس کے ہونٹوں پر ٹکی تھی۔ وہ جیسے ہی جھکا میرین نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ خاور کے چہرے پر بے ساختہ وحشیانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد میرین نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ وحشی بن چکا تھا۔ اس کی طاقت آخر کو ایک مرد کی تھی اور وہ ٹھہرا ایک عورت جو چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا اور وہ اس کے برابر میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اب شدت اختیار کر چکے تھے۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے اس کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر پاس بیٹھی میرین کو دیکھا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اکتا کر کہا۔ وہ ساکت بنی بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ دیکھو بیوی، جو ہونا تھا
وہ ہو گیا، اب رونے سے کیا ہوگا بتاؤ؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، یار اگر تم میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آتی تو مجھے ایسا نہ کرنا پڑتا۔ اس نے کہا مگر اسی طرح بیٹھی رہی بیوی، اب رونا بند کرو یار، نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس نے اسے تبانے کے لیے کہا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اس کا بازو پکڑا، وہ یکدم ہاتھ چھڑواتی کھڑی ہوئی، وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی اور واش روم کا دروازہ بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی، اسے خود کو دیکھ گھن آ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو چھاوا، اسے رات کا منظر یاد آیا۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتی نل کھولنے لگی، پانی اپنے چہرے پر تیزی سے پھینکتی رہی۔ اچانک اس کی نظر آئینے میں اپنی گردن پر پڑی، تبھی رات کا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا۔ اس نے پانی بھر کر اپنی گردن پر پھینکا، بے بسی کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ وہ کس جہیز کو صاف کرتی اپنے جسم کو، اپنی روح کو، دماغ کو، اسے ہر خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اس شخص سے نکاح کیوں کیا، مگر وہ مجبور تھی، لاچار تھی۔ اسے خاور سے نفرت تھی، بے حد نفرت، جتنی کسی نے کسی سے نہ کی ہو۔ اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر انتظار کرتا رہا مگر مہرین واش روم سے باہر نہیں آئی تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھا، کچھ سوچنے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور واش روم کے دروازے پر گیا۔ مہرین، اس نے پکارا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اب سچ میں پریشانی ہونے لگی۔ مہرین تم ٹھیک ہو؟ وہ دروازہ بجانے لگا، باہر آؤ یار۔ مہرین تم سن رہی ہو؟ وہ کہتا اس سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ مہرین تم ٹھیک ہو؟ خاور نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، مری نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلتی ہوئی ڈیریسن کے سامنے آ گئی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناراض ہو؟ خاور نے پوچھا۔ نہیں، جن نفرت کا رشتہ ہوتا ہے نہ ان سے ناراضگی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس نے تلخی سے کہا، تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ پیار ہونے لائق آپ میں کچھ نہیں۔ اس پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں تو تم سے کرتا ہوں، لیکن میں نہیں کرتی، مجھے آپ سے صرف نفرت ہے، صرف نفرت۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چیخی، قبول ہے؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ مہرین کے ہاتھ اس کے گریبان پر ڈھیلے پڑ گئے اور خاور کا زوردار قہقہا گونجا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم میں گھس گیا اور وہیں ساکت کھڑی رہی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں کوئی نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا۔ پھر کچن کی طرف بڑھ گئی، وہاں ملازمہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے کچن میں چونکی، ارے بی بی جی آپ یہاں، کچھ چاہیے آپ کو؟ ملازمہ نے کہا نہیں۔ اس نے مختصر جواب دیا، پھر آپ باہر بیٹھے، میں ناشتہ لاتی ہوں، میں ہیلپ کرواؤں؟ ارے نہیں نہیں بی بی جی، صاحب تو مجھے مار ہی دیں گے، آپ سے کام کروایا تو۔ ملازمہ نے ڈر کر کہا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر باہر آ گئی۔ وہ باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبھی باہر سے ایک عورت اور ایک آدمی جو وہیل چیئر پر تھا آتے دکھائی دیے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ وہ عورت قریب آتے ہی اس کے گلے لگی۔ مہرین بیٹا کیسی ہو؟ وہ انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں خاور کی ماں ہوں، اس عورت نے کہا۔ مہرین اب بھی خاموش تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو، تم تو بچپن میں بھی بہت پیاری تھی۔ اس نے اسے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ارے امی جی، آپ لوگ یہاں؟ پیچھے سے خاور کی آواز آئی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ اس نے خاور کو پیار کیا۔ بہو کیسی لگی آپ کو؟ خاور مہرین کو دیکھتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، میرے خاور کے ساتھ تو بچپن سے ہی اچھی لگتی ہے۔ اس نے خوشی سے کہا۔ مہرین کو ان سب کو دیکھ اپنے ماں باپ دادوں کے ساتھ کی ایک ایک زیادتی یاد آنے لگی، مگر وہ مجبور تھی، انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ناشتے کے بعد خاور میٹنگ کے لیے نکل گیا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے ان لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ تم سب نے مل کر میرے ماں باپ کو مارا ہے، میری دادوں کو، اظہر کو، سب کو ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گی تم لوگوں سے میں۔ اس نے خود کلامی کی۔ وہ گہری سوچ میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے خاور کی ماں تھی، مصروف تو نہیں تھی۔ انہوں نے قریب آ کر کہا۔ مہرین جبرن مسکرائی۔ میں نیچے بور ہو رہی تھی، سوچا اپنی بہو کے پاس بیٹھ جاؤں، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مہرین خاموش تھی۔ پہلے کا وقت تھا، سب ساتھ رہتے تھے، ہم اب تو وہ وقت ہی نہیں رہا۔ اللہ جنت نصیب کرے، بہت اچھے تھے وہ لوگ، وہ کہتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا جو الگ ہونا پڑا؟ مہرین نے تلخی سے کہا۔ وہ یکدم ہڑبڑائی۔ بس وقتی ناراضگی تھی، لوگوں نے غلط فہمیاں ڈال دی تھی دلوں میں۔ تم تو بہت چھوٹی تھی اس وقت، سچ پوچھو تو آج بھی ہمیں بہت یاد آتی ہے، ہمیں ان کی بہت اچھے تھے، انہوں نے اداسی سے کہا۔ مہرین خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم بھی کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئے، تم کچھ کھاؤ گی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ مہرین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کس قدر چال باز ہیں یہ سب، پیار کا ڈھونگ رچا کر کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سب بھول جاؤں گی،
میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے دل میں سوچا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سیدھی کمرے میں آ گئی۔ تیز ہواؤں سے پردے ہل رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی زد میں لے لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس ٹھنڈ کو اپنے اندر اتار رہی تھی کہ اپنے کاندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ تم نے کبھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیا، مجھ سے میرا سکون میرے اپنے سب چھین لیے خاور، وہ دل میں سوچنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ خاور کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے، مگر وہ یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، سرخ آنکھیں جن میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ خاور نے اسے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ان آنکھوں میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ میرین اسی طرح اسے گھور رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر تم میری ذات تھی، میری مانگ جسے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے بچپن سے تمہارے ساتھ کے خواب سجائے تھے، پھر کیسے چھوڑ دیتا بتاؤ؟ خاور سنجیدگی سے کہنے لگا۔ وہ خاموش تھی۔ چاچوں کے ساتھ جو ہوا، اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ جیسے تم انجان تھی، میں بھی ہر چیز سے انجان تھا۔ مجھے ایسے نفرت سے مت دیکھو یار، تمہاری یہ حقارت مجھے برداشت نہیں۔ خاور شاہ نے کسی معافی نہیں مانگی کبھی، مگر تم میری کمزوری ہو، مجھے معاف کر دو پلیز، وہ کہتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی۔ خاور کو اپنے کانوں سنی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یک دم مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ کیا کہا تم نے؟ سچ میں؟ اس نے خوشی سے کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے میرین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ رکو میں دیکھتا ہوں، وہ جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ میرین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگے گا، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی بات سن کر خاور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا موم بتی جلا دیتا ہوں، وہ کہہ کر موم بتی نکالنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے موم بتی جلا دی۔ وہ اٹھا کر بیڈ کے قریب لے آیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اب ٹھیک ہے خاور نے کہا۔ میرین مسکرا دی۔ خاور بیڈ پر اس کے قریب آ گیا۔ وہ محبت سے اس پر جھکنے لگا۔ اس کے ہونٹ اس کی گردن کو چھو رہے تھے۔ میرین نے نظر اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی موم بتی کو دیکھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ خاور میرین کی گھبرائی ہوئی آواز اس کی نیند توڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ سامنے کھڑکی کے پردے جل رہے تھے، سائڈ ٹیبل بھی لکڑی کا ہونے کی وجہ سے جل رہا تھا۔ آگ آہستہ آہستہ بیڈ کو چھو رہی تھی۔ میرین پاس سمٹی ہوئی بیٹھی گھبرا رہی تھی۔ وہ یک دم اٹھا اور میرین کو بازوں سے پکڑ کر بیڈ سے پرے کیا۔ یہ آگ کیسے لگ گئی؟ وہ گھبرایا۔ اس نے ملازموں کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر میں شور و غل برپا ہو گیا تھا۔ سب ملازموں نے مل کر آگ بجھائی۔ وہ سب نیچے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی آگ بجھی خاور کمرے میں آیا۔ کمرے کا زیادہ سامان نہیں جلا تھا، بس تھوڑے سے پردے، بیڈ شیڈ کا ذرا سا کنارہ اور ساٹیڈ ٹیبل ہی جلا تھا۔ وہ کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر اپنی فائل پر پڑی۔ وہ فائل خاور آج ہی میٹنگ کے بعد گھر لایا تھا۔ وہ صفدر صاحب کے ساتھ کانٹریکٹ کی فائل تھی، جو اس کے لیے بہت ہی اہم تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل سے فائل اٹھائی۔ واشک یہ فائل، وہ کو اٹھا کر دیکھنے لگا جو تقریباً جل چکی تھی۔ کیا ہوا؟ میرین کی آواز آئی۔ یہ فائل بہت ضروری تھی میرے لیے، اور یہ کیسے جل گئی؟ میں نے تو دزاز میں رکھی تھی، یہ باہر کیسے نکلی؟ وہ پریشان تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خاور آپ ٹھیک سے یاد کریں، آپ نے یہی رکھ دی ہوگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہنے لگی۔ لیلن مجھے تو یاد ہے، میں نے یہ دراز میں رکھی تھی، تو باہر کیسے نکلی؟ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں، آپ مجھے دے دیتے، میں سنبھال کر رکھ دیتی۔ میرین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ شاید میں نے ہی لاپرواہی کی ہوگی، مگر یہ فائل بہت اہم تھی میرے لیے، میرا لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ سر پکڑے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بس اتنے میں ہی پریشان ہو گئے، ابھی تو بشروع ہوا ہے۔ ڈیر ہسبنڈ اس نے دل میں سوچا، اور میرین کے چہرے پر پھر سے مسکان آ گئی۔ اس فائل کے جل جانے سے واقعی خاور کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ کتنے ہی دن پریشان رہا، پھر یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید نصیب میں یہ نقصان تھا۔ پھر سے اب وہی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ خاور ناشتے کے بعد باہر چلا گیا تھا اور اس کی ساس مارکیٹ چلی گئی تھی۔ گھر پر صرف وہ اکبر شاہ تھے۔ تبھی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی جو اکبر شاہ کے کمرے میں جوس اور لے کر جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ یہ جوس بڑے صاحب کو دینے، ان کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا لاؤ مجھے دو، میں دے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے جوس لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب کمرے میں گئی تو اکبر شاہ بیڈ پر بیٹھے تھے۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔
ارے آ جاؤ بیٹا، انہوں نے مہرین کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا۔ یہ آپ کا جوس ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر جوس رکھ دیا۔ ملازمہ جوس لے آتی ہے۔ تم نے کیوں تکلیف کی بیٹا؟ کیوں میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ بیٹا وہ سامنے میری دوائیں ہیں، وہ بھی لا دو مجھے جی۔ وہ کہہ کر دوائیں اٹھانے لگی۔ اس نے دوا نکالی۔ کون سی دینی ہے؟ وہ دوا دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نام کا تو پتہ نہیں بیٹا، میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور ویسے بھی اب تو بوڑھاپا آ گیا، کہاں دماغ رہ گیا، انہوں نے کہا۔ میرین ان کی بات ہنسنے لگی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ بتا کر چلی گئی۔ میرین نے اس ڈبی کو چہرے کے سامنے کیے، دھیان سے دیکھا، پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ میرا اگلا شکار مسٹر اکبر شاہ، اس نے دل میں سوچا۔ کل آپ فری ہیں؟ اس نے جوتے اتارتے ہوئے خاور کو دیکھ سوال کیا۔ نہیں بیوی، کل مال آئے گا، مجھے چیک کرنا ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا، اس نے اداسی سے کہا۔ کوئی کام تھا تمہیں کل؟ نہیں، میرا مطلب مجھے مارکیٹ جانا تھا، تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی۔ اچھا سوری بیوی، کل نہیں جا سکتا، تم ایسا کرنا ڈرائیور کے ساتھ چلے جانا۔ اس نے پاس کھڑی میرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا، جیب سے پرس نکالا اور اس میں سے کچھ نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیے۔ یہ لو، جو پسند آئے لے آنا۔ ٹھیک ہے، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ پھر بھی رکھ لو، کام آ جائیں گے۔ اس نے زبردستی کی تو میرین نے پیسے پکڑ لیے۔ تھینک یو، میں نے دھیمے سے کہا۔ تھینک یو نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی اور نے اپنے گال پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا، جسے میرین سمجھ گئی تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس خاور کے اشارے کو اگنور کیا اور کھڑی ہو گئی۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کھا لیا ہے، تم بیٹھو میرے پاس۔ اس نے میرین کا خمبازو پکڑ کر پھر سے بٹھایا۔ دے دو بھی، اس نے اکتا کر کہا۔ میرین نے تلخی سے اپنی آنکھیں لمحہ بھر بند کی۔ تمہیں تو میں زہر دے دوں، میرا بس نہیں چلتا، اس نے دل میں سوچا۔ پھر ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے۔ یہ سب اس کے لیے اذیت سے کم نہیں تھا، مگر بدلے کی جس آگ میں وہ جل رہی تھی، اس تکلیف کو مٹانے کے لیے اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ خاور کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بیوی، خاور نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اس نے دل میں کہا۔ کیا کہا؟ خاور نے یک دم کہا۔ نہیں کچھ نہیں، کہہ رہی تھی کہ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میرین نے یک دم ہڑک بڑھا کر کہا، اور وہ ہنس دیا۔ ڈرائیور گاڑی نکالو، اس نے حکم کیا۔ جی بی بی جی، وہ کہتا گاڑی نکالنے لگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی۔ مارکیٹ چلو، اس نے ڈرائیور کو کہا، اور ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں مارکیٹ پہنچی، کچھ سامان لیا، پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں درد ہے، اس نے سر پر ہاتھ لگایا۔ سامنے میڈیکل اسٹور پر روکو گاڑی، مجھے سر درد کی میڈیسن لینی ہے، اس نے ڈرائیور کو کہا۔ تھوڑی دیر اسٹور پر وہ میڈیسن لینے لگی۔ ڈرائیور دور گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ میڈیسن لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر چلو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اور میڈیسن کو گھورنے لگی۔ ایکسٹرا سیڈیشن، اس نے زیر لب کہا اور زور سے ہنس دی۔ سر جی، اس راستے پر پولیس کھڑی ہے، ہم مال کیسے پہنچائیں گے؟ میکال نے کہا۔ کیا آج کسی صورت مال ڈیلیور کرنا ہے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، جنگل کے راستے سے لے جاؤ، خاور نے کہا۔ جی بہتر سر، میکال کے کر چلا گیا۔ وہ سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ سیڑھیوں پر کھڑی میرین یہ باتیں سن رہی تھی۔ وہ کافی دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد ایک قابل اور ایماندار افسر تھا، مگر ہر جگہ رشوت اور بے ایمانی سے تنگ، اس نے ہر جگہ سختی برتی۔ کتنے ہی غنڈوں کو، مجرموں کو اس سلاخوں کے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ جہاں جرم دیکھتا کنٹرول سے باہر ہو جاتا، غصہ اس کی کمزوری تھی، بعض جگہ سے اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا۔ جب وہ اس شہر کی حدود میں آیا تو اسے سب سے پہلے خاور کا نام سننے کو ملا، مگر آوا کا آوا بگڑا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خاور کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اظہر کے قتل کا کیس بھی اسے ہی دیا گیا، مگر پوچھ تاچھ کے بعد بھی ثبوت نہیں ملا، کوئی خاور کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کل ہی اسے پتا چلا کہ خاور کا اسمگلن کا مال جائے گا۔ اس نے اس راستے پر پولیس فورس لگا دی۔ آج صبح سے خود بھی وہیں کھڑا تھا، کیونکہ انفارمیشن پکی تھی، مگر عین ٹائم پر خاور کو پتہ لگ گیا اور نے مال جنگل کے راستے بھیجنے کا حکم دیا۔ وہ کتنی ہی دیر سے پریشان کھڑا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، اس نے لاپرواہی سے فون اٹھایا۔ آپ خاور کے مال کا انتظار کر رہے ہیں، مگر مال جنگل کے راستے ڈیلیور ہوگا، بتانے والی عورت کی آواز تھی۔ مگر آپ کون ہیں؟ میں جو بھی ہوں، انفارمیشن پکی ہے مگر۔ ہیلو، کال کٹ گئی تھی۔ وہ حیران ہوتا فون کو گھورنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو میرین تیار ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، آج تو غضب ڈھا رہی ہو، خاور نے قریب آ کر کہا۔ اچھا، میرین نے مسکرا کر پوچھا، ارادہ کیا ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ میرین نے اس کر گلے میں باہیں ڈالی اور قریب آئی۔ تباہ کرنے کا، میرین نے آہستگی سے کہا۔ کیا؟ وہ چونکا۔ میرا مطلب ہے تمہارے ہوش اڑانے کا ارادہ ہے وہ؟ اچھا، وہ ہنسنے لگا۔ ویسے تیار ہو کیوں رہی ہو؟
ایسے ہی آپ کے لیے اس نے چہ کر کہا ہائے مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اس نے مہرین پر جھکتے ہوئے کہا اچھا جائیں۔ مہرین نے فوراً کہا اور اس کا زوردار کہا گونجا بیوی ناراض نہیں ہوتے، شام کو جلدی آ جاؤں گا۔ خاور نے پیار سے کہا نہیں ناراض آپ جائیں۔ مہرین نے کہا پکی بات؟ خاور نے پیار سے پوچھا اور مہرین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تبھی اور کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، خاور نے فون کان سے لگایا۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان ہوا اس نے فون کاٹتے ہی کمرے سے تیزی سے نکل گیا اور کمرے میں مہرین کا زوردار کہا گونجا ہمارا کروڑوں کا مال پکڑا گیا ہے۔ میکال، خاور نے غصہ سے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پولیس کو اس راستے کا کیسے پتہ لگا۔ اس کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ سر جی کہیں کوئی ہمارا کوئی بندہ غدار تو نہیں؟ میکال نے سوچتے ہوئے کہا تو تم کس لیے ہو؟ معلوم کرو یہ خبر کس نے باہر پہنچائی اور کون ہے وہ غدار؟ وہ چلایا جی سر جی۔ میکال گھبرایا میں چھوڑوں گا نہیں، اسے ایک بار پتہ چل جائے بس۔ وہ دھاڑا اور اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ مہرین بیڈ پر لیٹی تھی، اسے کمرے میں آتا دیکھ بیٹھ گئی۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے خاور کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے اداسی سے کہا تم لوگوں نے بھی تو اسی دولت کے لیے میرے ماں باپ دادو سب کر دک پہنچایا تھا۔ کسی کا حق کھانے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ مہرین نے دل میں سوچا کوئی بات نہیں، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ مہرین نے تسلی دی وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ مہرین کے دل نے بے اختیار کہا میں آپ کو خاور کے خلاف سارے ثبوت دوں گی، اسے سزا دلوانا آپ کا کام ہے۔ مہرین نے کہا اس بات سے بے فکر رہیں، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ شہزاد نے کہا آپ ایک قابل افسر ہیں، اسی لیے میں نے اعتبار کیا آپ پر ہوں، مگر آپ ہیں کون اور ہماری مدد کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تجسس سے بولا میں خاور سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، میں نے بہت کچھ سہا ہے۔ وہ کہتے کہتے رکھی سامنے خاور کی ماں کو دیکھ اس کے حواس سڑ گئے، وہ ششدر رہ گئی۔ وہ چلتی ہوئی مہرین کے قریب آئی۔ مہرین نے فون بند کر دیا۔ انہوں نے قریب آتے ہی مہرین کے گال پر تھپڑ جھڑ دیا۔ تو تم بدلہ لینا چاہتی ہو میرے خاور سے؟ اس نے غصہ سے کہا ارے اپنے شوہر سے بدلہ لوگی؟ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے چبا کر کہا محبت؟ ارے وہ تو نفرت کے بھی قابل نہیں، آپ سب نے مل کر میرے ماں باپ کو مارا ہے، اکبر شاہ کے دھوکے نے مارا ہے میرے ماں باپ کو، اور رہی صحیح کسر آپ کے بیٹے نے پوری کر دی۔ ارے کیا قصور تھا میری دادو کا؟ وہ میرا آخری سہارا تھی، خاور کی وجہ سے میری دادو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ سب کو معاف نہیں کروں گی۔ اس نے چیخ کر کہا آنے دو خاور کو، تمہارا اصلی روپ دکھاتی ہوں اسے میں۔ وہ غصہ سے کہتی باہر نکل گئی اور مہرین پریشان ہوئی اب کیا ہوگا؟ انہوں نے سچ میں خاور کو بتا دیا تو؟ وہ سوچ میں ڈوبی، مگر اچانک مسکرا دی جیسے کوئی آئیڈیا آ گیا دماغ میں۔ وہ کچن میں گئی تو ملازمہ جوس کے گلاس ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ مہرین نے پوچھا۔ وہ جی جوس صاحب اور بیگم صاحبہ کو دینے جا رہی ہوں۔ ملازمہ نے کہا اچھا، پہلے مجھے ایک گلاس دودھ بنا دو، اس نے حکم دیا۔ جی ملازمہ کے کر دوسری سائڈ رکھا، دودھ نکالنے لگی اور مہرین نے جوس میں دوا ملا دی۔ ملازمہ نے پلٹ کر دودھ اس کی طرف بڑھایا، مہرین نے گلاس پکڑا اور ملازم جوس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اب بڑی امی جی آپ تو سکون سے سو جائیں، کیونکہ خاور آ کر پہلے مجھ سے ملے گا، آپ سے وہ ملے گا تو ہی آپ سچ بتاؤ گی، مہرین نے مسکرا کر کہا۔ خاور جب لوٹا تو ملازمہ نے بتایا کہ بڑی بیگم صاحبہ تو سو گئی۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا، مہرین چادر اوڑھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ اسے دیکھ چونکا، کیا ہوا خیریت اتنی جلدی تم بستر میں؟ امی بھی سوئی ہوئی ہیں؟ حالانکہ وہ نہیں سوتی اتنی جلدی، اس نے آتے ہی پوچھا۔ وہ مجھ سے جھگڑا کر کے گئی تھی، مہرین نے نم آنکھوں سے کہا کیا؟ مگر کیوں؟ وہ حیران ہو۔ وہ سمجھتی ہیں میں آپ سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، میں نے دولت کے لیے آپ سے شادی کی ہے۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی جی نے ایسا کیوں کہا؟ وہ حیران ہوا، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ میں امید سے ہوں۔ وہ کہتی ہیں خاور پر ذمہ داری مت ڈالو بچوں کی، مہرین روتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ یک دم خوش ہوا، مہرین نے اسبات میں سر ہلایا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے خود کل ہی پتہ چلا ہے، میں بہت خوش ہوں، بہت۔ اس نے مہرین کو گلے لگایا۔ اب تم پروپر ریسٹ کرو گی، آئی سمجھ کچھ بھی چاہیے ہو مجھے بتاؤ۔ ملازمہ کو بتاؤ، امی کو بتاؤ۔ نہیں وہ ناراض ہیں، میں بات کروں گا ان سے، تم فکر نہیں کرو۔ مہرین نے اسبات میں سر ہلایا۔ امی جی آپ کو ذرا احساس نہیں ہے اس کی حالت کا؟ خاور نے غصہ میں کہا اچھا الٹا تم مجھے ہی کہہ رہے ہو رے، وہ تو تم سے محبت ہی نہیں کرتی، وہ تم سے ندلا وہ پوری کرتی۔ اس سے پہلے ہی خاور نے بات کاٹ دی، بس کر دیں آپ، وہ بدلہ کیا لے گی؟ اس نے مجھ سے دولت کے لیے شادی نہیں کی، میں نے زبردستی اس سے شادی کی تھی،
آپ کو تو ہماری خوشی میں خوش ہوانا چاہیے۔ وہ بیچاری تو ماں بننے والی ہے اور آپ نے اتنے گھٹیا الزام لگائے اس پر۔ خاور نے غصہ میں کہا کیا؟ لیکن مجھے تو بس امی جی اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تو اسے پریشانی اور دکھ تو مت دے، خاور نے تلخی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ سر جی اظہر کے کیس کے سلسلے میں پولیس آئی ہے، میکال نے بتایا۔ یہ کیس کب سے ہو گیا؟ خاور حیران ہوا۔ سر ایک نیا افسر ہے، اس نے لی وپن کیا ہے تو پیسے کھلا دو بند کر دے گا۔ خاور نے لاپرواہی سے کہا نہیں سر جی، یہ افسر سر پھیرا ہے، تھوڑا رشوت نہیں لیتا، اور سب سے بڑی بات سر اسے گواہ بھی مل گیا ہے۔ کوئی آپ کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہے کیا؟ اتنی ہمت کس میں آ گئی؟ معلوم نہیں سر ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آیا، عمر شہزاد سامنے ہی کھڑا تھا۔ کیسے آنا ہوا آفیسر؟ خاور نے آتے ہی پوچھا۔ آپ کو ساتھ لے جانے آیا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ پر کس لیے؟ اظہر شیخ کے قتل کا کیس ہے آپ پر، لیکن کیا ثبوت ہے کہ وہ میں نے کیا ہے؟ ثبوت بھی میرے پاس بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ اچھا مجھے انتظار رہے گا، اور مجھے آپ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کا انتظار ہے۔ ثبوت اور وارنٹ لے کر آؤ آفیسر، خاور نے ناگواری سے کہا۔ ہوگا بہت جلد، وہ کہتا باہر کی طرف نکل گیا۔ جی سر جی، پتا کرو کون گواہی لینے کے لیے تیار ہوا ہے۔ جی بہتر، میکال کہتا باہر نکل گیا، اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ سیڑھی سے اتر رہی تھی کہ خاور کی ماں سامنے آئی۔ کیا پٹی پڑھائی تم نے؟ میرا بیٹا میرے خلاف کر دیا، وہ چیخی۔ اور تم امید سے ہو؟ تم نے تو مجھے نہیں بتایا۔ دیکھو مہرین، اپنا گھر مت خراب کرو، خاور کے ساتھ ہنسی خوشی رہو۔ وہ نرمی سے کہنے لگی۔ مجھے پرواہ نہیں، میرے پاس اب گوانے کو کچھ نہیں، آپ لوگوں نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے بدلہ۔ ہاں ہاں ہاں، وہ زور سے ہنسنے لگی۔ پاگل مت بنو۔ اس نے اسے کاندھوں سے پکڑا۔ مہرین جلدی سے جھٹکتے ہوئے سیڑھی اترنے لگی۔ 2-3 سیڑھی اتر کی وہیں بیٹھ گئی۔ خاور وہ تیز تیز چلانے لگی۔ وہ حیرانے سے اسے دیکھنے لگی۔ خاور کو چیخنے کی آواز آئی تو بھاگا۔ ہوا آیا؟ کیا ہوا؟ مہرین وہ تیزی سے سیڑھی اترا۔ خاور وہ چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مہرین؟ تم ٹھیک ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ وہ اسے اٹھاتا لے جا رہا تھا، اور اس کی ماں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں، آپ نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے، بچہ تو ضائع ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی آپ کی وائف کو کہا تھا اپنا خیال رکھنے کو، مگر اب آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے، وہ بہت کمزور ہے، ڈاکٹر نے کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ خاور کو شدید جھٹکا لگا، اور ان سب کا الزام اب خاور کی ماں پر تھا۔ مہرین نے خاور کو کہا کہ اس کی ماں نے اسے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، جس کی وجہ سے دونوں ماں بیٹے میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ پتا چلا کون گواہی دے رہا ہے میرے خلاف؟ اور نے پوچھا۔ سر جی، وہ مہرین میڈم کی دوست عالیہ، وہ گواہی دے رہی ہے آپ کے خلاف۔ میکال نے بتایا۔ کیا اس لڑکی میں اتنی ہمت آ گئی؟ ڈرا دھمکا دو، خاور میں لاپرواہی سے کہا۔ سر جی، پھر بھی نہ مانے تو مار دینا، مگر وہ گواہی نہ دے پائے، خاور نے انگلی اٹھا کر کہا۔ سر جی، وہاں وقت کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا، شاید آفیسر نے اسے کہیں چھپایا ہے تاکہ ہم اس تک نہ پہنچے ہوں۔ لگ جائے گا، خاور نے کہا، اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اکبر شاہ پر دوائیوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، وقت ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا۔ خاور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ جو ٹائم ملتا وہ یہ سوچ کر مہرین کا خیال رکھتا کہ یہ بھی دک میں ہے اور اس میں کمزوری ہو گئی، جبکہ مہرین کبھی امید سے تھی ہی نہیں۔ وہ جب روم میں آیا تو وہ الماری کی سیٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ کیا کر رہی ہوگی؟ خاور نے آتے ہی اسے اپنے حصار میں لیا۔ بور ہو جاتی ہوں میں پورا دن، کیا کروں؟ سوچا کچھ نہ کچھ کر ہی لوں۔ اچھا تو مجھے پیار کرو نا، بوریت دور ہو جائے گی، خاور نے شرارت سے کہا۔ اس سے تو اور بھی بور ہو جاؤں گی، مہرین نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا مجھے پیار کر کے تم بور ہوتی ہو؟ خاور نے خفگی سے پوچھا۔ تبھی مہرین گرتے گرتے بچی۔ ملرین کیا ہوا؟ پتا نہیں، چکر آ گیا۔ مہرین نے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم اپنا خیال بھی تو نہیں رکھتی نا؟ چلو اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں اب ٹھیک ہوں میں، مہرین نے کہا۔ نہیں اٹھو، خاور نے ضد کی تو وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن ڈاکٹر کی بات وہ حیران رہ گئی۔ اس بار وہ سچ میں پریگننٹ تھی۔ خاور بہت خوش تھا، مگر وہ خاور کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے صرف دکھی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مہرین کا پورا خیال رکھ رہا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ مہرین کو آہستہ آہستہ اس کی فکر کا عادت ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر مہرین چاہ کر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ کیا مجھے خاور سے محبت ہو گئی؟ اس نے خود کلامی کی۔ کیا مجھے اس شخص کی عادت ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مجھے کمزور نہیں پڑنا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ سوچتے سوچتے اس کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس ہاتھ تھامے خاور بٹ کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خاور اس نے سامنے پرفیوم لگاتے خاور کو پکارا۔ ہاں، اس نے مڑ کر کہا، باہر چلیں، میرا گھر میں دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے اداسی سے کہا، کیوں، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ ہاں بس میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، مہرین نے کہا۔ اس کی پریگنینسی کو 6واں مہینہ لگ چکا تھا۔
اچھا کہاں چلو گی؟ کہیں بھی اس نے کہا اچھا چلو پھر چلتے کھانا کھانے۔ اس نے افر کی ٹھیک ہے وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا، ایک سکون اور مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ میرین کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر میرین کو دیکھا اور ہنس دیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نہیں کچھ نہیں، میرین نے نظریں جھکا لی اور کھانا کھانے لگی۔ کیا تم خوش ہو؟ خاور نے یک دم پوچھا۔ میرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بہت خوش ہوں، ہمارا بیبی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تم نے مجھے ہر خوشی دے دی، میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا، میں نے اپنی پراپرٹی تمہارے نام کر دی ہے۔ خاور ٹھنڈے لہجے میں کہا مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، میرین نے سادگی سے کہا۔ خاور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر کھانا کھاتے ہی وہ لوگ باہر نکل آئے۔ سامنے ہی ایک بچہ کھلونے لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ خاور مجھے وہ کھلونے دیکھنے ہیں، میرین نے کہا۔ اچھا چلو، خاور نے کہا اور دونوں سڑک پار کرنے لگے۔ تبھی سامنے سے ایک بچہ آ رہا تھا۔ آس پاس گاڑیاں چل رہی تھی مگر وہ بچہ بے خوف سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ میرین اسے دیکھ حیران ہوئی اور جلدی سے آگے بڑھی۔ وہ اس بچے کو بچانا چاہتی تھی مگر خود بے خبر تھی کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے۔ خاور کی نظر گاڑی پر پڑی تو وہ چیخا۔ میرین وہ بھاگتا ہوا قریب آیا اور میرین کو پیچھے کیا تبھی گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی اور وہ زمین پر جا گرا۔ میرین کے حواس پڑ گئے۔ کیا ضرورت تھی گاڑی کے سامنے آنے کی؟ وہ غصہ سے کہنے لگی یہ سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا اور ہو بھی جاتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ چیخی۔ خاور زندہ نہیں رہتا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرین نے یک دم اسے دیکھا، پھر اس کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی، اس نے میری جان بچانے کے لیے خود کی پرواہ نہیں کی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا کہ ملازم نے عمر شہزاد کے آنے کی خبر دی۔ وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ خاور شاہ اریسٹ وارنٹ کے ساتھ آیا ہوں۔ آج آتے ہی شہزاد نے کہا۔ خاور نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کس جرم میں؟ خاور نے پوچھا۔ ہاں تم پوچھ رہے ہو، خاور شاہ جرم کی دنیا کا بادشاہ ہے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ خاور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رہا تمہارے گناہوں کے ثبوت۔ اس نے فائل آگے بڑھائی۔ خاور نے فائل کو دیکھا۔ اس میں اس کے کچھ غیر قانونی کاموں کے کانٹریکٹ کی کاپی تھی اور اظہر ساتھ کھڑے کچھ تصویریں۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے میکال کی طرف دیکھا جو شہزاد کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ ہمارا آدمی تھا جو تمہاری ساری خبریں ہم تک پہنچاتا تھا اور سارے ثبوت بھی، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ اس نے ایک نظر میکال کو دیکھا پھر شہزاد کو۔ تبھی میرین بھی وہیں آ گئی تھی۔ اپنے بھاری وجود کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ سیڑھی اترتی آ رہی تھی۔ اس نے زیر لب کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آتے ہی کہا۔ شہزاد ٹھٹکا، وہ اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ آپ ہی نے مجھے فون کیا تھا؟ اس نے میرین سے پوچھا۔ میرین کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا یہ سچ صرف آفیسر کو معلوم تھا کہ اس نے ساری انفارمیشن آفیسر تک پہنچائی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ ہکی بکی آفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شہزاد نے میرین کی گھبراہٹ دیکھ کر کہا۔ خاور نے یک دم اسے دیکھا۔ آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ تھینکس، شہزاد نے کہا۔ میرین؟ خاور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ خاور؟ وہ میرین گھبرائی۔ کیا تم بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ خاور کو شاک لگا تھا۔ ہاں میرین، بس اتنا کہ سکی کیوں؟ وہ چیخا۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی، اتنا اعتبار، اور تم نہیں؟ خاور کو دکھ ہوا تھا کیونکہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میرین نے ہمت سے جواب دیا۔ لے لیا؟ خاور نے پوچھا۔ خاور؟ میرین کچھ کہتی اس سے پہلے ہی خاور کی آواز گونجی۔ آفیسر چلو۔ وہ ان کے ساتھ باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اب خاور؟ وہ اس کی طرف لپکی۔ تم یہی چاہتی تھی، تمہارا بدلہ پورا ہوا، وہ کہتا باہر نکل گیا اور وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ رات گہری تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ اسے خاور کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بدلہ لے لیا، خاور کو اس کے انتقام پر پہنچا دیا، اس نے خود کلامی کی۔ پھر مجھے اس کی کمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی؟ نہیں، مجھے اس سے نفرت تھی۔ کیا اب بھی ہے؟ وہ سوچوں کے سمندر میں ڈوبی تھی۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ اس نے بے ساتا اپنے گال کو چھوا۔ آنسوں کے قطرے اس کے ہاتھوں میں جذب ہو گئے۔ میں رو کیوں رہی ہوں؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ اپنے احساسات سے خود ہی بے خبر تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا میرین؟ میں نے کتنا چاہا تمہیں؟ میں نے اپنی امی کی بات پر یقین نہیں کیا، بس تم پر اندھا اعتبار کیا۔ مانا میں مجرم ہوں، قاتل ہوں، مگر تمہارے معاملے میں ہار گیا۔ وہ اداسی سے سوچنے لگا، اس نے پیار کا ناٹک کیا؟ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ ہمارا رشتہ نفرت اور حقارت ہی تو تھا، محبت تو مجھے تھی، بس اسے نہیں۔ وہ کرب سے کہنے لگا اور آنکھیں بند کی۔ میرین جیل میں ملنے بھی آئی خاور سے، مگر اس نے ہر بار ملنے سے انکار کر دیا۔ عالیہ نے عدالت میں خاور کے خلاف گواہی دے دی۔ اس نے عدالت میں اپنے گناہ خود ہی قبول کر لیے۔
سب حیران تھے کہ خاور شاہ نے اپنے گناہ خود ہی کیوں قبول کر لیے۔ خود شہزاد بھی حیرت زدہ تھا، مگر یہ صرف خاور جانتا تھا۔ وہ جس کرب سے گزر رہا تھا بس وہی جانتا تھا۔ میرین کی سچائی سے اسے گہرا صدمہ ہوا تھا۔ اس نے میرین سے واقع محبت سچی کی تھی اور اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اب میرین کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے سارے گناہ قبول کر لیے۔ عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ وہ سزا سے انجان نہیں تھا، وہ جانتا تھا اس کی سزا یہی ہوگی۔ اس کے جرم بہت بڑے تھے۔ خاور کے ماں باپ بھی آ گئے تھے۔ میرین نے جب یہ خبر سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، مگر اس خوشی کے ساتھ سب کو اور کا دکھ بھی تھا۔ میرین کو جب ہوش آیا تو خاور کی ماں نے اسے بیٹے کا بتایا، مگر اس نے ایک بار بھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ اسے یاد تھا تو بس خاور، اب تو تم خوش ہونا۔ خاور کی ماں نے کہا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اسے۔ میرین نے کہا، خاور نے اپنے گناہ خود ہی قبول کر لیے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اب تمہاری خواہش پوری کر رہا ہے۔ تم یہی چاہتی تھی کہ اسے سزا مل جائے تو مل گئی، وہ کہتی چلی جا رہی تھی۔ میرین کے پاس جواب نہیں تھے، وہ بس خاموش تھی۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھی۔ میں مانتی ہوں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے ٹھیک نہیں کیا تھا تمہارے ماں باپ کے ساتھ، مگر ہم پچھلے وقت کو واپس نہیں لا سکتے، نہ ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم بس اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہمارا قصور تھا، خاور کی بھی غلطی تھی، وہ بھی تمہارا گناہ گار تھا، مگر تمہارا بچہ، اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ کیوں سزا بھگتے؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرین چپ چاپ سن رہی تھی۔ ان کی ہر بات اس کے دل پر مزید زخم کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے پکارا، امی جی۔ وہ ماں کی طرف لپکا، کیسا ہے میرا بیٹا؟ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے معاف کر دیں امی جی۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگا۔ نہیں بیٹا، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں امی جی، میرے جانے بعد مری مغفرت کی دعا ضرور کرنا۔ خاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رونے لگی، وہ اپنی ماں کو چپ کروانے لگا۔ میرین کیسی ہے؟ خاور نے پوچھا۔ تمہیں بیٹا ہوا ہے، خاور اس کی ماں نے بتایا۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ امی جی میرا جیسا ہوگا نا؟ وہ جلدی جلدی پوچھنے لگا۔ خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے، بلکہ تمہارے جیسا۔ اس نے ماں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا نام آذر رکھنا امی جی، اس نے اپنی ماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی رکھیں گے، میرین کو پچھتاوا ہے۔ خاور میں اس کو لے آتی، مگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ہسپتال میں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاور پریشان ہوا۔ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جس کے شوہر کو 2 دن بعد پھانسی ہو۔ خاور سن کر پریشان ہوا۔ تبھی پیچھے سے پولیس والا آ گیا۔ ملنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کی ماں جا چکی تھی۔ خاور کو اپنے گناہوں پر پچھتاوا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی، رو رو کر دعائیں کرنے لگا، اپنے گناہوں کی معافی رب سے مانگنے لگا۔ بے شک رب ہی سب کی سنتا ہے۔ کیسے تھے وہ امی جی؟ وہ میرین نے بے چینی سے پوچھا۔ جسے 2 دن بعد پھانسی لگنی ہو وہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے اداسی سے کہا، میری نفرت اور حقارت کی جنگ نے مجھے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ وہ سوچنے لگی، بچے کا نام آذر بتائے۔ اس نے میرین ان کی بات سن کر بچے کو دیکھنے لگی۔ کتنا شوق تھا نہ انہیں اپنے بچے کا، کتنی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، اور آج جب یہ پیدا ہو گیا تو وہ اسے گود میں اٹھانا تو دور دیکھ بھی نہیں سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور آنسو آنکھوں سے روا تھے۔ آج اسے دوسری جیل لے جایا رہا تھا جہاں کل اسے پھانسی ہونی تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھایا گیا ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا ہے۔ تمہیں بیٹا ہوا ہے؟ خاور میرین کو پچھتاوا ہے۔ خاور میں اس کو لے آتی، مگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ہسپتال میں ہے۔ اس کے دماغ میں اس کی ماں کی باتیں گھوم رہی تھی۔ ہمارا رشتہ نفرت اور حقارت ہے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اسے میرین کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے جو بھی کیا تھا صحیح کیا تھا۔ میں نے بھی تو اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، تبھی اس کے دماغ نے کام کیا۔ اس نے یک دم پاس بیٹھے 2 پولے والوں کو دیکھا جو اپنی ہی دھن میں بیٹھے تھے۔ میرین کی طبیعت اب کچھ بہتر ہو گئی تھی، اسے آج گھر جانا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ خاور کی آواز سن سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ خاور، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیسی ہو خاور؟ آپ کیسے ہیں؟ میں کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ کو، میری غلطی ہے سب، میں نے نفرت میں کیا کچھ کر دیا۔ وہ رونے لگی۔ میری بات سنو، میں جیل سے بھاگ گیا ہوں، میں کسی PCO سے بات کر رہا ہوں۔
میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ خاور اسے جگہ کا نام بتایا اور جلدی آنے کا کہا اور ساتھ ہی ایک پستول لانے کو کہا۔ ہاں میں آ رہی ہوں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پورے شہر میں خبر پھیل گئی تھی کہ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم خاور شاہ جیل سے بھاگ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ اکیلی تھی۔ وہ خاور کی بتائی جگہ پر پہنچی۔ وہ جگہ جنگل کی طرف تھی جہاں دور دور کوئی نہیں تھا۔ وہ خاور کو ڈھونڈنے لگی۔ تبھی خاور اس کے پاس آیا اور اسے اس ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں لے گیا جو اس سنسان سی جگہ پر تھا۔ خاور وہ اس دیکھ چہکی۔ کیسی ہو؟ اس نے مہرین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ خاور کی نظر مہرین کی گود میں بچے پر پڑی۔ خاور نے لپک کر اسے گود میں لیا اور پیار کرنے لگا۔ مہرین اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دو خاور۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ آنسو روانی سے گر رہے تھے۔ خاور جو اپنے بچے کو پیار کر رہا تھا یک دم اسے دیکھا۔ میری نفرت اور حقارت کی جنگ میں ہار گئی۔ خاور میں تمہارا نقصان کرتے کرتے اپنا ہی کر بیٹھی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا مجھے سزا مل۔ میں نے جانے کتنے بے قصوروں کو مارا ہے، جانے کس کی بددہ لگ گئی۔ تم معافی مت مانگو، تمہارا کوئی قصور نہیں، مجھے تو ایک دن پھنسنا ہی تھا۔ وہ میکال جس پر اتنا اعتبار کیا وہ پولیس کا آدمی تھا۔ مہرین میرے گناہوں کی سزا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس نے مہرین کو اپنے حصار میں لیا۔ مجھ سے دور مت جانا خاور، مہرین نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ مجھ سے نفرت مت کرنا مہرین، کبھی بھی۔ خاور نے نم آنکھوں سے کہا نہیں، کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ ہمارا بیٹا ہے، اسے بہت بڑا آدمی بنانا اور نیک بھی، اس کے باپ جیسا نہیں بنانا اسے، مگر اسے یہ کبھی نہیں بتانا کہ اس کا باپ ایک بدکار انسان تھا۔ اس کے سامنے بہت تعریفیں کرنا میری۔ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرے۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ مہرین کو اس کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ اس کی حیرانی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گی۔ وہ چیخی، میں اپنے شوہر کو ان پولیس والوں کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گی۔ میرا شوہر بدکار نہیں ہے۔ وہواس کھونے لگی۔ خاور نے اس کے پرس سے پستول نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ مہرین اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پکڑو، خاور نے کہا۔ مہرین نے پستول پکڑ لی، اس بات سے بے خبر کہ خاور کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو چومنے لگا، اسے بہت پیار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ اپنے پاپا کو معاف کر دینا بیٹا، اور اپنی ماما کا بہت خیال رکھنا۔ اس نے بچے کو ماتھے پر بوسہ دیا۔ مہرین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پاس پڑے ایک پتھر پر بچے کو لٹا دیا اور خود چل کر مہرین کے پاس آیا۔ بیوی خاور نے مسکرا کر کہا۔ مہرین کو ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں مٹھاس بھر آئی۔ یہی لفظ وہ کتنی بار خاور کے منہ سے سن چکی تھی۔ مہرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے معاف کر دینا بیوی، خاور نے کہا۔ مہرین نے یک دم آنکھیں کھولی۔ خاور، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مہرین نے منت کی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ مجھ وہ اٹک اٹک کر کہنے لگا۔ مہرین اسے دیکھنے لگی۔ کہو نا پھر سے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ خاور خوشی سے چہک اٹھا۔ بیوی، اب میں سکون سے جا سکتا ہوں، تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، محبت کرتی ہو۔ خاور نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور بے آواز رونے لگا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ مہرین بھی رونے لگی۔ جانے کتنی ہی دیر دونوں روتے رہے۔ پھر خاور نے مہرین کے ماتھے پر اپنی محبت کی سبت لگائی اور اس سے الگ ہو گیا۔ بیوی، تم چاہتی ہو نا کہ تمہارا شوہر پولیس ووں کے ہاتھوں نہ مرے؟ خاور نے پوچھا۔ مہرین نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو مجھ پر یہ گولی چلاؤ۔ خاور نے اس کے ہاتھ میں پستول پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نن، یہ وہ ہکلانے لگی۔ بیوی، مجھے ان کے ہاتھوں سے مروانے سے بہتر تم ہی مار دو، میں سکون سے چلا جاؤں گا۔ نن، نہیں خاور، آپ کہیں نہیں جا سکتے مجھے چھوڑ کر۔ مہرین نے بدواسی میں کہا۔ بیوی، بات مانو، اس سے پہلے کہ یہاں پولیس آ جائے اور مجھے مار دے، میں تمہارے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ میری آخری خواہش پوری کر دو بیوی۔ وہ منت کرنے لگا۔ مہرین روتے روتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں میری قسم ہے بیوی، میری یہ آخری بات مان لو۔ خاور نے اس کے ہاتھ میں پستول تھما کر اپنے سینے پر پستول رکھی۔ وہ رو رہی تھی سسکیوں کے ساتھ اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں ٹریگر پر تھی۔ مہرین کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ تیز تیز رو رہی تھی۔ بیوی، پلیز بیوی، خاور نے کہا، مگر مہرین روتی چلی جا رہی تھی۔ خاور نے اپنے ہاتھ مہرین کے ہاتھوں پر جمائے اور انگوٹھا ٹریگر پر رکھ کر دبا دیا۔ ایک بھیانک آواز کے ساتھ گولی اس نے سینے میں اتر گئی اور خون کی پھوار نکل پڑی۔
خاور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، درد سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ خاور مہرین چلائی، خاور زمین پر جا گرا۔ خاور تم نے یہ کیا کیا؟ وہ چیخنے لگی۔ خاور نے جبرن مسکرا کر اس کے پاس زمین پر بیٹھی مہرین کے گال کو چھاوا، پھر یک دم اس کا ہاتھ بے سد ہو کر گرا۔ خاور، وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ خاور اٹھو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ خاور ایک بار اٹھ جاؤ، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ خاور اٹھو، وہ چلائی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، مگر وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پولیس آ گئی تھی۔ پولیس کی نظروں میں مہرین بھی مجرم نہیں تھی، شہزاد نے یہ ثابت کر دیا تھا۔ یہ بھی پولیس کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور خاور کی جرم سے انہیں باخبر کرتی رہی تھی، اس لیے مہرین پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس نے ایک مجرم کو مارا تھا۔ آج خاور کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر ان 5 سون میں بھی وہ خاور کو کسی پل نہیں بھولی تھی۔ آذر بھی 5 سال کا ہو گیا تھا، سارا دن شرارتیں کرتا، اپنے دادا دادی کو تنگ کرتا۔ مہرین سارا دن اسے سنبھالتی اور خاور کے ماں باپ کی خدمت کرتی۔ خاور کے جانے بعد اسے پتہ لگا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتی تھی۔ وہ تو اس نفرت کر نہیں سکی تھی، بس بدلے کی آگ نے اس سے سوچنے کی صلاحیت اور احساسات کو سمجھنے کا گر چھین لیا تھا۔ وہ خاور کے لیے اپنی محبت کو اب سمجھ چکی تھی، مگر اس کے چلے جانے کے بعد